الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین۔ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، ایسے ہی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ تو بسم اللہ کے بہت سارے فضائل اور بڑی اس کی ضروریات میں سے ضرورتیں ہیں۔ آج جب بھی سورت شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، تو آج ان باتوں کا بیان انشاءاللہ ہوگا۔ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ثعلبی نے روایت کی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترک بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط ترک آیت من کتاب اللہ، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیا اس نے کتاب اللہ کی ایک آیت کو ترک کر دیا۔ پھر ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا شیطان من الناس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے کتاب البسملہ کے اندر، بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ اس طرح کا شیطان من الناس، کہ شیطان نے لوگوں سے ایک چیز چوری کی ہے اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، بیہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ لوگ ایک آیت قرآنی سے غافل ہو گئے کہ لم تنزل علی احد سوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیت صرف نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، الا یکون سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اور دوسرا حضرت سلیمان پہ نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کو بھی اللہ رب العزت نے آیت نہیں فرمائی، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل ہیں، چنانچہ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے شروع میں تو آپ کی تمام معاملات میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن عام معاملات کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی چاہیے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ثعلبی نے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابی سعید خدری سے، مگر یہ جو روایت ہے یہ ضعیف جدہ ہے، اور ضعیف روایت ہے، اور زیادہ ضعیف روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام کو کی والدہ نے جب ان کو بسم اللہ لکھنا سکھائی تو کسی معلم کے پاس بٹھایا، تو معلم نے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، معلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو قال له عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ما بسم اللہ، بسم اللہ ہے کیا؟ تو قال المعلم، تو معلم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ فقال له عیسیٰ باء بها اللہ، با سے مراد اللہ کی ذات ہے، بسم اللہ میں با سے مراد بہ اللہ، اللہ کی ذات ہے، السین ثناؤہ، سین اس کی تعریفیں ہیں، والمیم مملکتہ، اور میم اس کی مملکت کو بیان کرتی ہے، واللہ الہ الالہہ، یہ سب سے بڑا معبود ہے، اور الرحمن، رحمان الدنیا والآخرہ، جس کی رحمت دنیا اور آخرت میں ہوتی ہے، اور رحیم رحیم الآخرہ، جو کہ آخرت کے اندر اس کا رحم ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کہ یہ معنی حضرت عیسیٰ سے منقول ہے، مگر روایت جو ہے وہ ضعیف جدہ روایت ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے تو اس لیے ہم نے ذکر کر دی۔ ایک اور روایت بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کی ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہاں پر جو بسم اللہ کے اندر رحمان الرحیم ہے، اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو رحمان الرحیم کے الفاظ ہیں اس کے ذیل میں ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہے، جب انسان پریشانی میں ہے، تو بسم اللہ ہی کے تحت ایک ماخوذ کردہ وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، اور پھر صحابہ کرام نے آگے سکھایا۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ وظیفہ سکھایا اور وظیفہ فرمایا، اور بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ بزار نے اس کو ذکر کیا، حاکم نے اس کو ذکر کیا، بیہقی نے دلائل میں اس کو ذکر کیا۔ لا الہ الا اللہ، کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ بات بتائی تھی، اور
یہ بھی فرمایا کہ اگر تیرے اوپر احد پہاڑ جتنا قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو ہٹا دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ اللہم فالج الہم کاشف الغم، اے اللہ میری بے چینی کو دور کر دے اور میرے غموں کو زائل کر دے۔ اللہم فالج الہم کاشف الغم، یہ الفاظ ہیں حاکم اور بہقی کے۔ بزار نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اللہم فارج الہم وکاشف الکرب مجیب الدعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها انت ترحمنی فرحمنی رحمتا تغنینی بها عمن سواک۔ اللہم فارج الہم وکاشف الکرب مجیب الدعوت المضطرین رحمان الدنیا الدعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها انت ترحمنی فرحمنی رحمت تغنینی بها عمن سواک۔ کہ اللہ اے رنج کو دور کرنے والے، مجبوروں کی پکار کا جواب دینے والے، دنیا اور آخرت میں مہربانی کرنے والے، دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے، مجھ پر رحمت فرما، ایسی رحمت جو تیرے سوا سب سے بے پرواہ کر دے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ نے عبد الرحمن ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا یہ جو اوپر والی روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت چلتی ہیں با اتفاق علماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، وہ کلمات یہ ہیں، اللہم فارج الہم وکاشف الکرب مجیب المضطرین ورحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها انت ترحمنی فرحمنی رحمت وتغنینی بها عمن سواک۔ اوپر کی روایت کی طرح یہ بھی ایک روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور یہ روایت مصنف ابن شیبہ نے عبد الرحمن ابن ثابت سے ایک اور روایت کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ فارج الہم کا مطلب ہے بے چینی کو دور کرنے والے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ ابن مردویہ اور ثعلبی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی ہے، تو یہ بڑی اہم روایت ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور بڑی زبردست روایت ہے کہ لما نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حرب الغیم الی المشرق، حرب الغیم الی المشرق، کہ بادل جو ہے وہ مشرق کی طرف بھاگ گئے، وسکنت الریح، اور ہوا رک گئی، وہاج البحر، اور سمندر میں جوش آ گیا، وَأَصْغَتِ الْبِهَائِمُ بِآذَانِهَا، اور چوپائے ہمہ گوش ہو گئے، وَرَجَمَتِ الشَّيَاطِينُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمانوں سے شیاطین پر پتھر برسائے گئے، وَحَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ اللہ یسمى علی شیء الا بارک فیہ، کہ جس چیز پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی میں اس چیز میں برکت ڈال دوں گا، میں اس چیز میں برکت ڈال دوں گا جس چیز کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا قول ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ من اراد ان ینجیہ من الزبانیۃ 19، جو یہ چاہتا ہے کہ زبانیہ کہتے ہیں جہنم کے جہنم کے فرشتوں کو، تو ان کی تعداد 19 ہے، تو من اراد ان ینجیہ اللہ، کہ اللہ اس کو بچائے، من الزبانیہ 19 فرشتوں، 19 فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ تو کیا ہوگا؟ تو جب وہ یہ پڑھے گا لیجعل اللہ لہو بکل حرف منہا جنت من کل واحد، تو اللہ تعالیٰ ہر حرف، بسم اللہ کے 19 حروف ہے نا، تو ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت اس کو ایک فرشتے سے نجات عطا فرمائیں گے۔
ایک اور روایت ہے دیلمی نے مسند فردوس میں ذکر کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور روایت مرفوع ہے۔ پہلے تو اقوال تھے، حضرت ابن مسعود کا قول تھا، جابر بن عبداللہ کا قول تھا، یہ مرفوع روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان المعلم اذا قال للصبی، جب پڑھانے والا کسی بچے کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، جب وہ معلم بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پڑھنے والے بچے کو، اس کے ماں باپ کو اور اس کے معلم کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں کہ کتب للمعلم وللصبی ولابویہ براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ آگ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں ان کو، یہ بھی ایک روایت ہے۔ پھر ایسے ہی ایک اور روایت ہے، ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ، اس کے اندر لکھی ہے، دیلمی نے حضرت علی سے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت علی نے بھی یہ روایت مرفوعاً نقل کی ہے کہ اذا وقعت فی ورطۃ، جب تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو فقل بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو جب تم یہ پڑھ لو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ فإن اللہ یصرف بها ما یشاء من انواع البلاء، اللہ رب العزت تمام انواع کی بلاؤں میں سے کسی ایک بلا کو اس سے اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی دعا بھی ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عطا کا قول ذکر کیا ہے، اذا تناحقت الحمر من اللیل، جب گدھے رات کے وقت بولتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرو۔ صفوان ابن سلیم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ الجن یستمعون بمتاع الانس وثیابہم فمن اخذ منکم صوبا او وضعه فلیقل بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ تعالی تابع، کہ فرماتے ہیں صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے سامان اس کے کپڑوں سے نفع حاصل، کہ جنات انسانوں کے سامان اور اس کے کپڑوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، پر جو کوئی تم میں سے پہننے کے لیے کپڑا اٹھائے یا کپڑا اتارے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، کہ بلا شبہ اللہ کا نام مہر لگانے والا ہے، انہیں جنات کو روکنے والا، فإن اسم اللہ تابع، کہ اللہ کا نام جو ہے وہ جنات کو روکنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت بسم اللہ الرحمن، دیلمی میں یہ روایت ہے، ابو نعیم نے بھی ذکر کیا ہے حلیہ کے اندر، اور دیلمی نے یہ روایت نقل کیا عائشہ سے کہ لما نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو زجت الجبال حتی سمع اہل المکہ دویہا، کہ پہاڑوں کی آواز بلند ہو گئی اور مکہ والوں نے اس کی آوازوں کو سنا، اور کہنے لگے کہ سحر محمد الجبال، کہ محمد نے پہاڑوں پر بھی جادو کر دیا ہے، فبعث اللہ دخانا، اللہ نے ایک دھواں بھیجا، حتی اظل علی اہل مکہ تا، یہاں تک کہ وہ دھواں اہل مکہ پہ چھا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بسم اللہ، جو بسم اللہ پڑھے موقنا، یقین ایقان کے ساتھ، تو سبحت معہ الجبال، تو پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، الا انہ لا یسمع ذلک منہا، ہاں بس یہ بات ہے کہ وہ ان کو سن نہیں سکتا کہ پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیلمی نے ذکر کیا ہے کہ من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب لہ بکل حرف 4000 حسنۃ، کہ اللہ رب العزت اس کے ہر حرف کے عوض میں 4000 نیکیاں لکھتے ہیں، اور محیی عنہ 4000 سیئۃ، اور اس سے اللہ رب العزت 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ورفع لہ 4000 درجۃ، اس کو 4000 درجات اللہ رب العزت اس کے بڑھا دیتے ہیں۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور روایت شعب الایمان میں حضرت علی سے ہے کہ قال تنوق الرجل فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفر له، کہ جس نے بسم اللہ کو خوبصورت انداز میں پڑھا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ نہ صرف یہ کہ فاتحہ کی ابتدا میں ہے، بلکہ بسم اللہ کے معاملات اتنے خوبصورت اور زبردست ہیں کہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہو، صرف ایسا نہیں کہ قرآن مجید پڑھنا ہو، بلکہ کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، کپڑے بدلنے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، تو کچھ بھی کرنا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے، اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تمام اچھے کاموں سے پہلے یہ برکت کا باعث بنتی ہے اور آسانیوں اور راحتوں کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم قرآن کی تفسیر شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں آتی ہے، جس کی کچھ باتیں اور فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔